میرے پڑھتے تھے شعبے گھبرا کے ہر ایک لاش پہ میرے پڑھتے تھے شعبے کہتے تھے اٹھا کر یہ علی اکبر دریا کی ترائی تو ابھی دور ہے یا شرماتے تھے آنکھوں میں بسات نہیں دیتا عباس علی کھو گئے دنیا سے ہمیں اب کھینچیں گے تلوار جو رستہ نہ ملے گا اکبر ہمیں کیا بھائی کا شان نہ ملے گا حضرت کو سنبھالے ہوئے دریا پہ جو پائے عباس علمدار سر کے نظر آئے اکبر نے کٹے ہاتھ تڑپتے ہوئے پائے بھائی کو خدا بھائی کا لاشان نہ دکھائے جھکنے لگے آنکھیں ہنسی کر گئے شعبے عابد علی اکبر پہ ہوا مار گئے شعبے ہائے ہائے شاعری کہہ کے جو روئے علی اکبر دل سے تڑپنے لگے عباس دلاور گھبرا کے بھتیجے سے کہا اے میرے دیوا بتلا دو کدھر ہے میرے آقا میرے سوا اکبر نے کہا غم شہ والا کو بڑے آپ کے قدموں کے تلابش میں پڑے ہیں سرکا کے قدم جل دیے عباس پکارے رو میرے لاشے کو میں قربان تمہارے شادی میں دم موٹے آچارے سارے دیکھنے کی طرف چاہیے
پڑے ہیں میت سے لپٹنے کو وہ دوڑ کے آئے حضرت عباس کے جیس پہ اڑائے سکینہ کے دعائی ہے والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير المقارب بطه وياسين سيدنا
حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ نہایت ہی مشہور اور مبارک اور معروف حدیث ہے۔ اس حدیث کو تمام علماء نے لکھا ہے، علماء عامہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، علماء خاصہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، شیعہ محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لکھا ہے، اہل سنت محدثین نے بھی اس حدیث مبارکہ کو کچھ الفاظ کی رد و بدل کے ساتھ اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو برابر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور فطرتی اہل بیتی، اور دوسرے میری طرف پر میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، جب تک تم ان دونوں سے لگے رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ولن یفترقا حتی یرد علیہ الحوض، اور یہ دونوں بھی ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جائیں۔ نبی خاتم نے انسان کی ہدایت کے لیے جو منشور بیان فرمایا وہ اللہ کی کتاب ہے اور ان کے اہل بیت ہیں۔ یہ انسان محتاج ہدایت ہے، یہ انسان اتنا محتاج ہے کہ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو یہ نرم و نازک ہوتا ہے، یہ اگر روئے نہ تو وہاں اس کی جانی متوجہ نہ ہو، اس کی غذا فراہم نہ کرے، یہ اپنے دکھ اور درد کو نہیں بتا سکتا۔ یہ انسان اتنا محتاج ہے، یہ انسان اپنے دکھ درد تکلیف کو بیان نہیں کر سکتا تھا، تو پروردگار عالم نے اس انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، کتابیں نازل کی، صحیفے اتارے، اور جب آخری نبی خاتم النبیین آئے ہیں انسان کی ہدایت کے لیے، اور جب وہ جانے لگے تو کیا یہ انسان اب بغیر ہدایت کے رہ جائے گا؟ کیا اس انسان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ انسان اس منزل پہ پہنچ گیا ہے کہ نہیں اب اس کو ہدایت نہیں چاہیے، یہ اپنی ہدایت خود کر لے گا، یہ خود راستہ تلاش کر لے گا؟ تو ایسا بھی نہیں ہے، یہ انسان ویسے ہی محتاج ہے۔ یا اللہ تیرے نبیوں کا سلسلہ رک رہا ہے، تیرا آخری نبی جس کے بارے میں تو ارشاد فرما رہا کہ یہ خاتم النبیین ہے، اب ان کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، تو انسان کی ہدایت کیسے ہوگی؟ کہ پریشان نہ ہو، یہ جاتے ہوئے فرما کے جائیں گے کہ میں تو جا رہا ہوں مگر تمہاری ہدایت کا انتظام کر کے جا رہا ہوں۔ دیکھو ہدایت اسی وقت پاؤ گے، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہے، ان دونوں کے دامن کو تھامے رہنا تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
عقائد معصومین پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ یہی دو چیزیں انسان کی ہدایت کے لیے نبی خدا چھوڑ کے گئے ہیں۔ اور عام طور سے عموماً ہمارے یہاں یہ موضوع ذرا تشنہ رہ جاتا ہے مجلسوں میں کہ مفاہیم قرآن، اس لیے کہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے نبی خدا چھوڑ کے جا رہا ہے، اور ہم پہ یہ الزام بھی ہے کہ ان کے یہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا، ان کے یہاں قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، ان کے یہاں حافظ قرآن نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں تو آج آپ کے سامنے آ جائے گا کہ شیعوں کے کیسے کیسے حافظ ہیں، کس طریقے سے قرآن مجید کو حفظ کرنے والے ہیں۔ بس مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں حافظ ہیں، ان کے یہاں رٹو طوطے پائے جاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ قرآن مجید کو رٹنے والے اور ہوتے ہیں، قرآن مجید کو حفظ کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے یہاں دو طریقے سے طالب علم ہوتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ بہت سے طالب علم ہوتے ہیں جو سال بھر محنت کرتے ہیں، مدرسے میں بھی آتے ہیں اور سال بھر محنت بھی کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ انہیں یہ ملتا ہے کہ جب امتحان آتا ہے تو ان کے اوپر کوئی لوڈ نہیں ہوتا، انہیں کوئی محنت کرنے کی الگ سے ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ سال بھر مدرسے بھی آتے ہیں اور وہ سال بھر پڑھتے بھی رہتے ہیں، سبق بھی یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو مدرسے میں آتے تو ہیں لیکن سبق یاد نہیں کرتے، سوچتے ہیں کہ ابھی تو وقت پڑا ہے، ابھی تو ٹائم پڑا ہے، اور جب امتحان آتا ہے تو انہیں کیا ہوتا ہے، نہ انہیں سمجھنا ہوتا ہے کہ کیا یاد کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، بس پوری کوشش یہ ہوتی ہے امتحان میں پاس ہو جائیں، درجہ بدل جائے، تو سمجھنے کا وقت ان کے پاس رہتا نہیں، لہٰذا وہ رٹتے ہیں۔ جب رٹتے ہیں تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ رٹنے سے امتحان میں پاس تو ہو جاتے ہیں، رٹنے سے امتحان میں پاس تو ہو جاتے ہیں، مگر نقصان یہ ہوتا ہے جب امتحان چلا جاتا ہے 2-4 ہفتے کے بعد وہ رٹی ہوئی چیزیں ذہنوں میں سے نکل جاتی ہیں، بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ سمجھ کے یاد نہیں کیا۔ بس اسی طریقے سے عالم اسلام میں مسلمانوں میں اور شیعوں میں فرق یہ ہے کہ ان کے یہاں قرآن رٹنے والے تو ہیں مگر حفظ کرنے والے نہیں ہیں، سمجھ کے پڑھنے والے نہیں ہیں۔ انہیں قرآن رٹنے سے مطلب ہوتا ہے، انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا آئے تطہیر کہاں ہے، آئے ملک کہاں ہے، آئے مباہلہ کہاں ہے، آئے مباہلہ کہاں ہے، آئے ہجرت کہاں ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے اور جب قرآن سمجھ کے حفظ کیا جاتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ آئے مباہلہ کہاں ہے، انفسنا سے مراد کیا ہے، اکمال دین سے مراد کیا ہے، بلغ سے مراد کیا ہے، کیا کہا جا رہا ہے۔ بس عزیزو قرآن نے اسی لیے کہا کہ قرآن فقرؤ ما تیسر القرآن، جتنا میسر ہو اتنا قرآن پڑھو، لیکن قرآن پڑھو۔ میں توصیہ کروں گا پہلی ہی مجلس میں آپ لوگوں سے بھی کہ ہمیں قرآن پڑھنے والا ہونا چاہیے۔ ہم قرآن پڑھیں، قرآن نے ہم سے مطالبہ یہ نہیں کیا ایک پارہ پڑھو، نہ قرآن نے یہ کہا پورا قرآن پڑھو، نہ قرآن نے ہم سے یہ کہا کہ ایک صفحہ پڑھو۔ قرآن نے تو یہ کہا فقرؤ ما تیسر القرآن، جتنا ممکن ہو اتنا قرآن پڑھو، لیکن پڑھو تو سمجھ کے پڑھو۔ دیکھیے قرآن مجید کی ایک مظلومیت ہے، اور مظلومیت بھی قرآن مجید کی عظیم مظلومیت ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت بھی عظیم ہے اور قرآن مجید کی مظلومیت بھی عظیم ہے۔ فضیلت قرآن مجید کی یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، دنیا میں کوئی کتاب نہ اتنی حفظ کی جاتی ہے جتنا قرآن حفظ کیا جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے نبی مکرم اسلام کے سینہ اقدس پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور 1400 سال سے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا جب تک تم قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ تو عالم اسلام قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن آپ کو دکانوں میں مل جائے گا، مارکیٹ میں قرآن مل جائے گا۔ سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن مجید ہے، سب سے زیادہ جو کتاب چھپتی ہے وہ ہے قرآن، سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے وہ ہے قرآن، سب سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے والے بھی ہیں، چھاپنے والے بھی ہیں، بیچنے والے بھی ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ قرآن مجید کو سمجھنے والے کتنے ہیں؟
یہ بتائیے قرآن مجید کو سمجھنے والے کتنے ہیں؟ ہم سب کے سب مسلمان ہیں. اگر کوئی نان مسلم، اگر کوئی غیر مسلم ہم سے یہ کہتے کہ آپ مسلمان ہیں، ذرا قرآن مجید کی ایک آیت کا مطلب بتائیے. تو میرے پاس عزیزو بتائیو ہم کس منزل میں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اگر کوئی ہم سے یہ کہنے لگے کہ آپ تو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن آپ کی آخری کتاب ہے، آپ قرآن مجید کی ایک آیت کا مطلب ہمیں سمجھا دیجیے، ایک آیت کی تفسیر ہمیں بتا دیجیے. تو قرآن مجید پڑھنے والے کتنے ہیں اور سمجھنے والے؟ قرآن مجید نے خود کہا افلا یتدبرون القرآن، تم لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن مجید میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن مجید میں غور و فکر کرو. یہ قرآن تمہاری ہدایت کی کتاب ہے. بھائی نبی خدا کے جانے کے بعد اور بعد میں امام کے غیبت کے پردے میں جانے کے بعد اس لیے کہ نبی خاتم کے اوپر نبوت کا اختتام ہو گیا، امام ہمارے زمانے کا غیبت کے پردے میں ہے. یہ بتائیے ہمارے پاس اللہ کی امانت کون سی ہے جو ہماری ہدایت کر رہی ہو؟ لے دے کے یہی کتاب بچتی ہے جس کو ہم جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں. قرآن لپیٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، کھولنے کے لیے آیا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. قرآن مجید پڑھنے کے لیے آیا ہے، سمجھنے کے لیے آیا ہے. ہم قرآن مجید کی ایک آیت پڑھیں، قرآن مجید کی برکتیں ہیں. قرآن مجید ہدیے ہے کہ حدیثوں میں صحیح حدیثیں ہیں کہ قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اگر آپ قرآن مجید ایسے کھولیں اور پڑھنا نہیں آتا انہیں دیکھیں گے تو قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے. اور یہاں تک کہ روایات میں آیا ہے، میں نے دو ہی چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ جن کی نگاہ کمزور ہو جائے، اگر چاہتے یہ ہیں کہ چشمے سے چھٹکارا پا جائے، اگر چاہتے یہ ہیں کہ بینائی پلٹ آئے، تو قرآن مجید کے حرفوں کو دیکھا کرے یا خاک شفا کو آنکھوں میں لگایا کرے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھنا بھی بینائی انسان کی پلٹ آتی. یہاں تک کہ جو حافظ قرآن ہیں ان کے بارے میں ان کو بھی یہ تاکید ہے کہ لاکھ تمہیں حفظ ہو گیا ہو لیکن قرآن دیکھ کے پڑھا کرو. اس لیے کہ دیکھ کے پڑھنے میں دو ثواب ملیں گے، قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، دیکھ کر پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا. صلوات بھیجے محمد والے. انی تارک فیکم الثقلین، دیکھو میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں، دو اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان دونوں سے چمٹے رہو گے، ان دونوں سے لگے رہو گے، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ہمارے یہاں مجلسوں میں ہوتا کیا ہے، ذاکر ممبر پہ آنے کے بعد دو ہی کام کرتا ہے. ابتدا میں کرتا ہے تفسیر قرآن، سب سے پہلے قرآن کی آیت یا الحمدللہ رب العالمین، یعنی ہماری مجلس شروع ہوتی ہے قرآن سے اور ختم ہوتی ہے مصائب حسین پر. اس کا مطلب یہ ہے اس آدھا گھنٹے کی مجلس میں ہم یہ بتا دیتے ہیں ہم قرآن والے بھی ہیں، ہم اہل بیت والے بھی ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. دنیا کہتی ہے مجلسوں کا فائدہ کیا ہے، تذکروں کا فائدہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ فائدہ ہے کہ سال بھر میں جتنے اعتراضات ہوتے ہیں ہم سب کو بتا دیتے ہیں کیا کہ ہماری مجلسوں میں دیکھو کیا پڑھا جاتا ہے، وہی منشور کہ جو نبی خدا فرما کے گئے تھے کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں. ان مجلسوں میں وہی تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کی تفسیر ہوتی ہے، اس کے مطالب بیان کیے جاتے ہیں، اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور تذکرہ محمد و آل محمد پر ہم اپنی مجلسوں کو ختم کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا مرکز کوئی جگہ ہو یا نہ ہو، مجلس حسین ہدایت کے مرکز کا نام ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
मजलिस हुसैन हिदायत के मरकज का नाम है। आना तुम्हारा काम है, आना तुम्हारा काम है। और जब आना तो झोली फैला के आना। मौला मोहताज हिदायत है, देना उनका काम है, कुराना तुम्हारा काम है, अलैहिस्सलाम बनाना हमारा काम है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। उनकी अता में कमी नहीं है, उनकी बख्शिश में कमी नहीं है। बस हमें मांगने का तरीका आना चाहिए, हमें सवाल करने का तरीका आना चाहिए, हमें लेना आना चाहिए। यहाँ तक कि जनाब अमीर कायनात ने जो खुतबा दिया था उसमें यही बयान किया था बिल्कुल आखिर उम्र में कि अली की 2 हसरतें थी जो इस दुनिया में पूरी ना हो सकी। सामने वालों ने कहा मौला बताइए कौन सी हसरतें हैं कि जो पूरी ना हो सकी? फरमाया 2 हसरतें। पहली ये कि जितना बड़ा मैं आलिम था, जितना ज्यादा मैं जानने वाला था, मुझसे सवाल करने वाले ना मिले, मुझसे पूछने वाले ना मिले, मुझसे सीखने वाले ना मिले। और फरमाते हैं जितना ज्यादा मैं अता करने वाला था, जितना बड़ा मैं अता करने वाला था, उतना मांगने वाले ना मिला। मैं कहूँगा जो मौला ये कह रहा हूँ जितना बड़ा मैं अता करने वाला हूँ, तो फिर उससे छीनने की जरूरत क्या थी? तख्ते खिलाफत आगे मांग लाते, अली अता कर देते। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मसलन यहाँ मजलिस हो रही हो और मजलिस के बाद कोई साहब जब तबारुक बट रहा हो, जल्दी में मैं यहाँ की मिसाल आप यहाँ बैठे इसलिए दे रहा हूँ, यहाँ की नहीं, बल्कि ऐसा अगर होने लगे जब मजलिस खत्म हो और तबारुक तकसीम हो रहा हो और कोई साहब तबारुक लेके भागने लगे, कोई साहब तबारुक लेके भागने लगे, तबारुक में भी चोरी होने लगे, इसलिए कि आपके यहाँ तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन जहाँ वक्फ नामे हैं वहाँ तबारुक के घोटाले भी सामने आए, इन सिलसिलों में घोटाला हो जाता है। लिहाजा अगर तबारुक में घोटाला करने लगे तो एक साहब ने कहा मियां ये क्या कर रहे हो? भाई तबारुक में घोटाला क्यों कर रहे हो? ये तो बढ़ने ही वाला है, ये तो बढ़ने ही वाला है। हाथ फैला के मांग लो तो मैं भी मिल जाएगा। अली यही कह रहे, जितना मैं जानने वाला था पूछने वाले ना मिले, जितना मैं अदा करने वाला था मांगने वाले ना मिले, तुम्हें छीनने की जरूरत नहीं थी। हाथ फैला के मांग लिया होता, मेरा मौला अता कर देता। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इनकी अता में कमी नहीं है, इनकी बख्शिश में कमी नहीं। हाथ फैला कर मांग के देखो, ये तो दुश्मन को अता कर देते हैं, ये तो गैरों को दे देते हैं। जब गैरों को अता कर देते हैं, जब दुश्मनों को दे देते हैं, तो अगर अपने मांगने वाले इनसे मांगे तो इनकी अता, इनकी बख्शिश। सुना तो जल्दी से रिवायत। साहिल आगे बढ़ा, पढ़ने के बाद कहते हैं मौला रोटी दे दीजिए। क्या कम्बर रोटी दे दो? कहले मौला रोटी ऊँट पर है तो ऊँट दे दो। क्या मौला ऊँट कतार में है? क्या कतार ही दे दो। देखिए रोटियां मांगी गई हैं मगर पूरी कतारें अता हो रही है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सखी इब्न सखी है, ये करीम इब्न करीम है। इनके यहाँ रोटियों के सवाल के ऊपर कतारें मिल जाती हैं। लिहाजा मांगने से पहले देखो हमें मांगना क्या है, लेने से पहले देखो हमें लेना क्या है। जब आया करे मजलिसों में अपने दस्ते सवाल को फैला के आया करें, कुछ ले के आए, मौला कुछ ले के जाएंगे। और अगर कुछ भी ना ले जा सके तो क़ुव्वते फिक्र ले के जाया करे, ताकि सोचने समझने की सलाहियत अता हो। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। इनकी अता, इनकी बख्शिश, इनकी मेहरबानी, इनकी सखावत, इनका झूठ, इनके यहाँ कमी नहीं है। बस हमें मांगना आना चाहिए। मजलिस हुसैन देखिए, हम ये ना सोचे घर घर की मजलिस है, मुख्तसरन मजलिस है, बहुत मुख्तसर बयान होता है। मजलिस है किसकी? कोशिश किया करें हुसैन की मजलिस में जाएं। आयतुल्लाह मकानी कहते हैं कि जब तक अल्लाह ने ताकत दी है तब तक अपने घर में मजलिस हुसैन को तर्क ना करना। मजलिस हुसैन ये इंशाअल्लाह बरकतें इस मजलिस में सुनाऊंगा। इस तस्करे की बरकतें क्या हैं, कौन कौन हस्तियाँ यहाँ थी। देखिए हो सकता है मैं ना हो सकता है आप ना आए, लेकिन मजलिस का
فرش بچھا دیجیے. تو جن کو ہم بلانا بھی چاہیں وہ بھی مجلس کا نام سن کے چلی آتی ہے. زہرا مجلس میں آتی ہے, نبی کریم مجلس میں آتے ہیں, انبیاء مجلس میں آتے ہیں, مرسلین مجلس میں آتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ جب مجلس ہونے لگتی ہے تو بیویاں مجلس میں آتی ہیں. ایک بیوی بقی سے چلتی ہے اور شام سے بیوی کو لے کے مجلس کی طرف آتی ہے. بقی والی بیوی کمر خمیدہ بیوی جب مجلس میں آتی ہے اور شام سے بچی کو لے کے مجلس میں آتی ہے, اور جب مجلس ہونے لگتی ہے اور عزادار روتے ہیں تو یہ بیوی ایک عزادار کے سامنے اپنا رومال لے کے جاتی ہے. یہ آنسو آنسونی ہے, یہ حسین کا مرہم ہے, یہ حسین کا مرہم ہے. صاحب لواج الاحسان لکھتے ہیں کہ ایک ذاکر نے, خطیب نے خواب میں پہلی محرم کو سرکار سید الشہداء کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسین کے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں زخم نہ ہو. حسین کے جسم پر زخم ہی زخم کے نشان ہیں, خون آلود ہے آقا, تیروں کے نشان, تلواروں کے نشان, نیزوں کے نشان. ذاکر کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا حسین کو, میرا مولا اتنا زخمی ہے. 10 محرم کے بعد پھر میں نے آقا کو دیکھا تو کیا دیکھا, سارے زخم بھر چکے ہیں. اب حسین کے جسم پر کوئی زخم باقی نہیں ہے. ذاکر آگے بڑھے, بڑھنے کے بعد کہتے ہیں مولا جب پہلی محرم کو خواب میں دیکھا تھا تو آپ کے جسم کے اوپر تیروں کے نشانات تھے, تلواروں کے نشان تھے, آپ زخمی تھے. آج آپ کو خواب میں دیکھا ہے, اب آپ کے زخم کے نشان نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ ہاں ہاں یہ میرے عزاداروں کے آنسو ہیں. میری ماں فاطمہ عزاداروں کے سامنے رومال لے جاتی تھی, وہاں سے آنسو جمع کرنے کے بعد میرے زخموں پہ لگاتی تھی, میرا مرہم بندہ گیا. ذاکر آگے بڑھے, بڑھنے کے بعد کہتے ہیں مولا مگر 2 زخم ایسے ہیں جو ابھی تک نہیں بھرے ہیں, 2 زخم ابھی تک آپ کے ہرے ہیں. ایک سینے کا زخم ہے, ایک بازوؤں کا زخم ہے. مولا کہتے ہیں ارے تجھے نہیں معلوم یہ زخم قیامت تک بھرنے والے نہیں ہیں. بازوؤں کا زخم میرے عباس کا زخم ہے جس کے مرنے سے بعد میری کمر ٹوٹ گئی تھی, اور آنکھوں کا زخم اور میرے سینے کا زخم میرے علی اکبر کا زخم ہے جس کے مرنے کے بعد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. حسین کو علی اکبر کا لاشا نظر نہیں آ رہا تھا, گرتے پڑتے فاطمہ کا لال علی اکبر کے سرانے پہنچا. بیٹا یا اللہ ہمارے ناصر اور ہمارے سید یا اللہ ہمارے قلیل عبادات کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے کثیر گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر دیر تک قائم فرما. یا اللہ جو مومن اور مومنات پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مشکلات میں گرفتار ان مشکلات کو عطا فرما, جو بے روزگار کو روزگار عطا فرما, جو مسئلہ روزگار کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ جو لاود محمد و آل محمد کے وسیلے سے ولد صالح عطا فرما. یا اللہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر نفاق کو سر بلند فرما, دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. مراجع کرام آیات رضا علماء کرام کی حفاظت فرما. یا اللہ مشاہدات مقدسہ حضرات دنیا کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو مشاہدات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ ملک عزیز ہندوستان میں اپنا امان قائم فرما. یا اللہ فلسطین میں اپنا امان قائم فرما. یا اللہ اس گھر کو, اس بستی کو جناب عاشقان حیدر کرار کی بستی آباد ہیں, انہیں آفات و بلیات سے محفوظ فرما, شاد و آباد فرما. تا قیام ظہور حضرت حجت شاد و آباد فرما. یا اللہ ہمارے آقا و مولا امام عصر کے ظہور میں تاجی فرما, ہم کو ان کی آواز نمانسکار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. مع المسلمين. صحیح
میں ماں بولی نوکر میرے اکبر گھر چلو آئی ہے میرے اکبر گھر چلو رنگ میں ماں بولی نوکر میرے اکبر گھر چلو ماں منانے آئی ہے آنکھیں تو کھولو میری جان ماں منانے آئی ہے آنکھیں تو کھولو میری جان رب بہت ہے قلب مذکر میرے اکبر گھر چلو رن میں ماں بولی نوکر میرے اکبر گھر چلو ماں مدینے جائے گی سغرا کو کیا دے گی جواب ماں مدینے جائے گی سغرا کو کیا دے گی جواب تم مناؤ اس کو چل کر میرے اکبر گھر چلو رن میں ماں بولی نوکر میرے اکبر گھر چلو تھٹک برچھی کے بل کی چاند سے سینے میں ہے کیا تھٹک برچھی کے بل کی چاند سے سینے میں ہے ہاتھ کیوں رکھے ہو دل پر میرے اکبر گھر چلو رن میں ماں بولی نوکر میرے اکبر گھر چلو کوئی بھی اپنا نہیں زندہ وجود کی مالک کوئی بھی اپنا نہیں زندہ وجود بیمار کے دل گیا کیسا مقدر میرے اکبر گھر چلو رن میں ماں بولی نوکر میرے اکبر گھر چلو آگ خیموں میں لگی ہے لٹ رہا ہے مالو زر آگ خیموں میں لگی ہے لٹ رہا ہے مالو زر ظلم پر مائل ہے لشکر میرے اکبر گھر چلو رن میں ماں بولی نوکر میرے اکبر گھر چلو پالنے والی تمہاری میری داء ہے میرے لال پالنے والی تمہاری میری داء ہے میرے لال چھن گئی زینب کی چادر میرے اکبر گھر چلو رن میں ماں بولی